الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے نیک عمل کرنے والوں پر نعمت پوری کر دی، اور اس میں ہر چیز کی وضاحت اور رہنمائی اور رحمت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لائیں۔ معزز ناظرین کرام، قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ بات ملتی ہے کہ جہاں قرآن کریم کا ذکر فرمایا گیا ہے، اسی طرح ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عطا جو ان پر اللہ کریم نے فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ حصے متعدد جگہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں پر کلام ذاتی کا نزول یہ ایسا وصف ہے اور ایسی عطا ہے جو عمومی نہیں ہے، انتہائی خصوصی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موضوع پر جب تحریر فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بنیادی طور پر 3 خصوصیات عطا کی جاتی ہیں، جس میں پہلا حصہ یا وصف پاکیزگی، نفاست، طہارت اور اس درجے کی کہ اس کیفیت اور حال جو ہے یہ ملائکہ سے بلند ہوتا ہے، اور یہی نفاست، طہارت اور پاکیزگی کلام ذاتی کو حاصل کرنے کا سبب اور اسے سمجھنے کی توفیق کا سبب بنتی ہے۔ اب کلام ذاتی کا نزول وراء الورا انداز سے ہے کہ جسے اور کوئی نہ دیکھ پا رہا ہے نہ سن رہا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر اس کا اگر نزول ہو رہا ہے، وہ ہستیاں اسے سمجھ بھی رہی ہیں، اپنے انداز سے سن بھی رہی ہیں، اور اپنے انداز سے اس کی کیفیات جو ہیں انہیں حاصل بھی کر رہے ہیں۔ پھر دوسری خصوصیت جو ہے کہ کلام ذاتی کا حصول انتہائی پہلو وہ جس سے کسی اور کو سمجھ یا آشنائی نہ پہنچ سکے، لیکن جسے وراء الورا کہ کوئی باریک سے باریک شے سے بھی اگر کہیں تو اس سے بھی باریک ہے، لیکن اسے مخلوق تک اعلانیہ طور پر پہنچانا، مخلوق تک وہ حق پہنچانا، چونکہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، احکامات دین مخلوق کے لیے ہیں۔ یہ دوسری خصوصیت کہ وہ حصہ کہ حاصل کرنے کی استطاعت، پھر جسے حاصل کیا اس درجے کا وصف کہ کلی طور پر منوعاً کمی بیشی کے بغیر، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے۔ ہم باتیں سنتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن دھوکہ کھا جائیں، لیکن اس درجے کی پاکیزگی اور نفاست انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں ہوتی ہے کہ بعین ہی جو عطا فرمایا گیا اسے مخلوق تک پہنچا دی۔ اب وہ حصہ جب مخلوق تک پہنچتا ہے تو جو تیسری خصوصیت بنیادی حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کرتے ہیں یا اس پر جو شرح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب کوئی دے سکے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لاجواب ہے، جواب نہیں اس کے پاس، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت
کہ جس حصے کی اور جس حق کی وہ اطلاع ارشاد فرما رہے ہیں، ماننے والا نہ صرف لاجواب ہوتا ہے بلکہ نہاں خانے دل سے مانتا ہے، اور اس درجے کا مانتا ہے کہ اس حق کو اپنا لیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا میں جب اسلام پھیلا تو جہاں تک اسلام کی روشنی اور نور پہنچا، وہاں کی مخلوق بحیثیت مسلمان مزید حق پھیلانے کا سبب بنتی چلی گئی۔ وگرنہ آج بھی اگر ہم دیکھیں، تاریخ انسانی کو ہم دیکھیں کہ فاتح اور مفتو، یہ حالات تاریخ انسانی کے ساتھ چلتے آتے ہیں، آج بھی ہیں۔ الفاظ کچھ کہے جا سکتے ہیں، لبادے اوڑھے جا سکتے ہیں، لیکن باریکی اگر دیکھی جائے تو کوئی فاتح ہے، کوئی مغلوب ہے، کوئی غالب ہے، کوئی مغلوب ہے، حق ہے نہ حق ہے، یہ الگ گفتگو ہے۔ لیکن جہاں جو مغلوب ہے وہ مار کھا رہا ہے لیکن غالب کا حصہ نہیں بنتا۔ دین اسلام جہاں تک پہنچا، وہاں یہ دنیا کے حصوں میں جو غالب اور مغلوب ہونا ہے یا فاتح اور شکست خوردہ ہونا، ان معنوں میں نہیں آتا۔ چونکہ ظلم روکتا ہے، عدل اور انصاف مہیا فرماتا ہے دین اسلام، اس لیے جہاں تک پہنچا وہاں مخلوق اس حق سے جب روشناس ہوئی، اور یہ کیفیت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی ایک حصہ ہے، ایک عطا ہے کہ وہ جب ارشاد فرماتے ہیں حق کو، تو جسے حق نصیب ہوتا ہے، معنی و مفاہیم اس کے نہاں خانے دل میں اترنا شروع ہو جاتے۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ حق کے مقابل الفاظ کمزور ہوئے تو وہ خاموش ہوا، نہیں، حق کا ماننا اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ بندہ پورے خلوص کے ساتھ اس حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس حق پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ حصے رکتے نہیں ہیں، ہماری بحث ہو سکتی ہے، مخصوص جگہ پر رد ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم ان خصوصیات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امت جو ہوتی ہے اسے جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ بطور توارث نصیب ہوتا ہے، وراثت میں نصیب ہوتا ہے۔ اب آج جو کچھ بھی ہے اس کا صحیح اور غلط، اس کا پیمانہ قرآن و سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب ان حدود کے اندر ان تینوں خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کا کوئی ذرہ اگر کہیں ہے تو بطور توارث ہے، اس میں ذاتی کمال کسی کا نہیں، چونکہ یہ بحث رہتی ہے مشاہدات پر، کشف پر، اور کشف اور اس مشاہدے کو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسے ذریعہ معاش بھی بنایا گیا۔ اب جہاں اس کیفیت کو، اس حال کو ذریعہ معاش بنایا گیا، وہاں اس کا ہونا یا اس کے ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہ جو کشف اور الہامی کیفیت ہے، یہ جسے عطا کی جا رہی ہے اس کے لیے، اور اس کے سمجھنے کا، درست یا غلط ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ پھر جو محسوس کر رہا ہے یا جس نے کچھ دیکھا وہ اس کی ذات کے لیے ہے، وہ مخلوق کو حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ مخلوق کا حکم مکمل ہو چکا ہے جب ارشاد فرما دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور خاتم النبیین کا، اور آپ کی ذات رحمت للعالمین امام الانبیاء اس راہ کا مسافر امتی ہے، اس کا درجہ ماننے کا ہے، اس کا درجہ حکم دینے کا نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، تو یہاں جب بات کی جاتی ہے تورات یا انجیل کی، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ حق جو اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا، کرم اور احسان فرمایا کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو پہنچ سکیں۔ اور جب حق نصیب ہوتا ہے، دیکھیں نا یہاں فرمایا گیا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی
جس سے نیک عمل کرنے والوں پر نعمت پوری کر دی. یعنی یہ وہ رہنمائی ہے جس سے عمل صالح کی ترغیب بھی ملتی ہے، رہنمائی بھی ملتی ہے، اور جب عمل درست ہو، راستہ صالح اور درست ہو، منزل آسان بھی ہوتی ہے اور مسافر با منزل بھی ہوتا ہے. منزل کا آسان ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن مسافر کا با منزل ہونا مقصد کو پا لیتا ہے. تکمیل مقصد منزل کو پا لینا ہے. اس راہ کا آسان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس راہ کا مسافر کو منزل تک پہنچا دینا یہ کامیابی ہے. اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی جس سے نیک عمل کرنے والوں پر نعمت پوری کر دی. نیکی بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور وہ نعمت ہے جو مقصد ہے حیات کا اسے پورا فرماتی ہے. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں ہر چیز کی وضاحت، وَهُدًى، اور ہدا جب فرمایا جاتا اور رہنمائی. ہدا راستہ، لیکن وہ راستہ جو سیدھا ہو، جو منزل پر پہنچانے والا ہو، عین سیدھا راستہ جو منزل تک پہنچائے. چونکہ ہدا راستہ، تو جب فرمایا نا وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، رہنمائی بھی ہے ورحمت، اور رحمت ہے. کسے نصیب ہو رہی ہے؟ نیک عمل کرنے والا. بنیادی طور پر ضرورت ہے نیت کی. کس راہ کا انتخاب کرتا ہے کوئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا یا حالات ہیں ہم نے زور بازو سے حاصل کرنے، یا زور بازو سے کوئی چھین کر لے گیا. نہیں، نظام حیات ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے. اس کی تقسیم سے طاقتور کون ہے جو اس کی تقسیم پر حاوی ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں. ناسمجھی ہے، غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، کچھ کہہ لو، یہ درست بات نہیں ہے. پھر جب حق پر اور نیکی پر چلنے والوں کی جو نعمت انہیں نصیب ہوتی ہے تو پھر اس نعمت سے کیا ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. ہر چیز کی وضاحت یعنی دنیا کی زندگی ہے، معاملات ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم سن سکتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کتنے حصے غیر مرئی ہیں. اب کسی کے احساسات ہیں، کسی کی خواہشات ہیں، کسی کی چاہتے ہیں. کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ لیکن جہاں کوئی سوال ہے یہ حق اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا. اب اس رہنمائی کے لیے ضرورت ہے کہ رہنما کا حکم مانا جائے، اور رہنما اللہ کریم نے دار دنیا میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جنہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ کلام ذاتی نہ صرف حاصل کرنے کی استطاعت نصیب فرمائی بلکہ اس حق کو مخلوق تک بعین ہی منتقل فرمانا جو ہے یہ بھی وصف عطا فرما. اور نہ صرف وہ منتقل ہوتا ہے، اس کی کیفیت اور حال جو ہے وہ نہاں خانے دل تک اتر جاتا ہے. ثم تلیل جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ کریم کی یاد خال سے نہاں خانے دل تک ہر شے میں اس طرح کہ وجود کا حصہ ہو گئی. یہ عظمت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں. کیسے؟ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو خیر القرون پر بات کی جاتی ہے، پوری فقہ کی بنیاد قرون صلح پر رکھی جاتی ہے. کس لیے رکھی جاتی ہے؟ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں زمانہ نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ قرب اس درجے کے ایمان کو پہنچا گیا کہ پھر غیر صحابہ سے اس درجے کا ایمان ہو نہیں سکتا. اور نہ صرف ذات بلکہ اتنی قوت بخشی
میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 درجوں تک تابعین اور تبع تابعین تک یہی صورت چلے گی۔ اسی لیے جب صوفیاء کے موضوع پر بات آتی ہے، اور اگر آپ غور فرمائیں تو قرون صلح میں شعبہ جات پر بھی کام ملتا ہے، اور ایک ہستی سے کئی شعبوں پر بھی جو ہے وہ دسترس جو ہے وہ ملتی ہے دیکھنے میں، تاریخ میں، حقیقت میں۔ لیکن جب بحث کسی پر کی جاتی ہے، علمی شعبے کی بات ہو یا بات اس کی خفی شعبے کی ہو، صوفیاء کی ہو، خیر القرون کے بعد بات کی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں کی جاتی۔ وہ درجے، وہ ہستیاں، وہ بلندیاں وہ ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان کہ یہ ستارے ہمیں نشان منزل کے طور پر اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ ہمارا حصہ ان سے راہ کا دیکھنا اور رہنمائی حاصل کرنے کا تو ہے، ہماری حیثیت جانچنے کی نہیں ہے، بحث کی نہیں ہے، تولنے کی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ تول تو اس کا کیا جا سکتا ہے جس پر عبور ہو، اور جس پر عبور نہ ہو اس کا تول کرنا کن معنوں میں آئے۔ غلط فہمی ہو سکتی ہے، کم عقلی ہو سکتی ہے، بے وقوفی ہو سکتی ہے، پاگل پن ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلیم نصیب ہوئی، تربیت نصیب، کیفیات نصیب ہوئی، تو پھر وہ لسان نبوت کے درجوں پر فائز ہوئی۔ اسی لیے آج بھی جب کوئی بحث کرتا ہے خیر القرون پر، اور خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ہستیوں پر، تو اس کا مقصد ان کی ذات نہیں ہوتی، اس کا مقصد دین میں اعتراض پیدا کرنا ہوتا ہے، اور دین میں تب تک اعتراض پیدا ہو نہیں سکتا جب تک اس ڈھال جو اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائی اس پر ضرب نہ لگائی جائے۔ اور صدیاں گزر گئی ہیں ضرب لگانے والوں کو، اور یہ وقت گزر جائے گا، حق کو ناحق نہیں کوئی ثابت کر سکتا، کیونکہ اسے حفاظت الہیہ نصیب۔ اب بات جب میں کر رہا تھا کہ خیر القرون کے بعد صوفیاء پر بھی جب بحث آتی ہے، اولیاء اللہ پر بھی جب گفتگو آتی ہے، استاد اور شاگرد کی بات آتی ہے، منازل کی بات آتی ہے، مناسب کی بات آتی ہے، تو خیر القرون کے جو مبارک تیسرا زمانہ ہے، اس سے بعد لے کر آج تک کی بات آئے گی۔ ہم سے بعد جب کوئی بات کرے گا تو وہ اپنے وقت تک، لیکن ابتدا وہ بھی خیر القرون سے کرے گا، چونکہ خیر القرون میں جب کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پیمانے پھر کوئی نہیں، اللہ کریم کی عطا ہے ان ہستیوں پر۔ اور وہی اصول جو قرآن و سنت کا ہے، اس سے باہر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کریم کے نزدیک حق جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ کلام ذاتی۔ کلام ذاتی کی حدود و قیود کیا ہیں؟ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حصے جو آپ نے اختیار فرمائے، وہ حصے جن کی آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی، وہ حصے جن سے آپ نے انکار فرمایا، وہ حصے جن کو آپ نے ناپسند فرمایا، حدود و قیود کا تعین کر دیا۔ اسی لیے تو قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ، بے شک یقیناً مستحکم بات فرمائی، اس لیے کہ یہ وہ حدود و قیود ہیں جو قائم رکھیں گی اللہ کی راہ پر۔ جس مقصد کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے حاصل ہونے کا یہ بنیاد ہے، یہ سبب ہے۔ اور جہاں دنیا کی بات قرآن کریم میں کی گئی، ارشاد فرمائے گا آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، آخرت کا حصہ بیان فرمائے۔ جب بات عقائد کی آئے گی تو بنیاد توحید ہے، لیکن جب آپ ایمانیات میں آتے ہیں گے تو آخرت کا ماننا بنیادی حصوں میں عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ ٹھہری ہوئی دنیا نہیں ہے بھائی، یہ عالم ہل رہا ہے، چل رہا ہے، حرکت میں ہے، ہر شے گردش میں ہے،
ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ نہیں پلٹ رہا، آنے والا لمحہ نیا لمحہ ہے۔ ہر وجود جو سانس لے رہا ہے اپنے حصے کی سانس پوری کر رہا ہے، اس کا اثر اس کا وجود دکھا رہا ہے، اس کے وجود کی طاقتیں بتلا رہی ہیں، اس کی سوچ اور سمجھ بتلا رہی ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے انسان، یعنی ضعیفی وہ ہے کہ کچھ جانتا نہیں ہے، انگلیاں پکڑ کر چل رہا ہے، سہارے لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے وہ کیا ہے، میں کسے دیکھ رہا ہوں، کھانے کو اچھا کیا ہے، پہننے کو اچھا کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے بتا رہا ہوتا ہے، تربیت کر رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وقت ایسا ورق پلٹتا ہے زندگی کا کہ پھر پوچھ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے، مجھے کیوں دے رہے ہو، میں کیوں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں، کوئی سہارا دو تو میں بیٹھا اٹھوں۔ تو زندگی کی جو اوراق ہیں، ہر ورق کا الٹنا پلٹنا، اپنا وقت کا پورا ہونا، اپنے لمحے کا پورا ہونا، ہر سانس کی تکمیل ہونا، وجود تک شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ میاں جو لمحہ گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب یہاں جو بات بہت نزاکت کی ہے معزز سامعین کرام، ایسے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، ایسے ہی معاملہ ملک الموت کے سامنے ہماری پیشی کا آ جائے گا کہ ہمارا وقت پورا ہوگا اور روبرو ہونا ملک الموت کا، اور جس پر موت وارد ہو رہی ہے اس کا ہوگا۔ کیا کلام ہو رہا ہوگا، وقت پورا ہوگا۔ مسافر ہے، یہاں کے سفر کی تکمیل ہوئی، برزخ منتقل ہونا۔ اس لمحے ہوش سے لے کر اس لمحے تک کے اعمال آنکھوں کے سامنے آئیں گے، کمی بیشی سامنے آئے گی، لیکن کیا فرصت ہوگی کہ اس کمزوری کو بہتری کے ساتھ تبدیل کیا جا سکے؟ وہ وقت جو گزر گیا، اس وقت کا کوئی نعم البدل وہاں کیا جا سکے گا کہ کوئی ایسا نعم البدل ہو جائے کہ وہ جو وقت ضائع میں نے کیا وہ ضائع نہ ہو اور اس کا کوئی حاصل ہو جائے؟ نہیں۔ یہ جو اللہ کریم کی یاد اور کثرت سے یاد، abundance remembrance of اللہ سبحانہ تعالی، یہ ہوش میں رکھتی ہے۔ ہر لمحے انسانی قلب پر ایسی دستک رہتی ہے کہ وہاں غفلت نہیں وارد ہوتی، اور جہاں غفلت نہیں ہوگی تو پھر وہاں ہوش ہوگا، اور ہوش حق کے سوا پھر ہے کوئی نہیں، کیونکہ جہاں اگر حق نہیں ہے تو وہاں پھر ہوش نہیں ہے۔ تو پھر نزاکت جو ہے وہ بندہ احساس کرے گا اپنے گزرتے لمحوں کی، سانسوں کی، حرکات و سکنات کی، دیکھنے، سننے، قدم اٹھانے، کلام کرنے، ایک ایک چیز کو دیکھے گا کہ میں کس روش کو اختیار کی ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، سیدھا راستہ، اور ایسا سیدھا راستہ اور ایسا حق جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، رہنمائی بہدا اور رہنمائی ورحمہ اور رحمت ہے۔ اللہ کریم کی رحمت اس کی رضا کا سبب ہے، اور جہاں رحمت کا انقطاع دیکھا گیا ہے، قرآن کریم جو سابقہ اقوام کے واقعات بیان فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے جو حالات قرآن کریم بیان فرماتا ہے، افراد سے قوموں تک کے حالات بیان ہے قرآن کریم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی انفرادی ارشاد بھی فرمایا گیا جواب کسی کی بات کا، اور اجتماعی طور پر اقوام سابقہ میں فرد پر بھی بات ارشاد فرمائی گئی اور قوموں پر بھی بات ارشاد فرمائی گئی۔ جہاں رحمت کی دوری کی بات آتی ہے وہاں پھر ہدایت سلب کی جاتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کی رحمت کا منقطع ہونا ہدایت کے سلب ہو جانے کا معنی ہے۔ اس کا معنی ہدایت پھر نصیب نہیں۔ اور یہ حق ایسا ہے کہ رہنمائی دیتا ہے،
حقیقی راہ دکھاتا ہے اور اللہ کی رحمت. اب جب اللہ کی رحمت پر ہم بات کریں گے اور رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ لوگ جنہیں یہ حصے نصیب ہوئے کہ وہ عمل صالح اختیار کریں گے، تو پھر دو پہلو بڑے واضح نظر آتے ہیں. ایک کہ اللہ کریم کی رحمت، اس نے زندگی کو سہولت اور آسانی دی، اور وہ روش نصیب ہوئی جو آسان اور سہل ہے. ضرورت بھی ہے اور تکمیل ضرورت جو ہے وہ آسان اور سہل. پھر دوسرا پہلو کہ اس کے ساتھ برکت ہوگی، رحمت ہوگی اللہ کی، کہ جو نتائج ہیں وہ مثبت بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی تقویت ہوگی جو ظاہر، نہ صرف ظاہر، باطن تک اطمینان دے گی. کتنے لوگ آتے ہیں جو بات یہ کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ ہے سب کچھ، سکھ نہیں ہے. وہ جو سب کچھ ہے پھر وہ کا ہے بھائی جہاں سکھ نہیں ہے؟ اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سکھ ہے تو وہ کچھ نہ ہونا اس کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ تو بنیادی طور پر جب انسان مطمئن ہوتا ہے تو وہ کیفیت اور حال ایسے ہے جو حقیقی طور پر امیری ہے. وہ حصہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، چونکہ اطمینان سوائے حق کے اور کہیں ہے نہیں. اور جہاں حق نصیب ہو گیا پھر اور چیز کسی کی کمی کیا رہے گی؟ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں جب اپنی استعداد سے، اپنی خواہشات سے، اپنی ضروریات سے، تو اس کے زیر و بم اور ہوتے ہیں. لیکن جب اسے حق کی نگاہ سے دیکھا جائے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دیکھا جائے، اللہ جل شانہ کے کلام کے مطابق دیکھا جائے، تو پھر یہ دنیا اور نظر آتی ہے. یہی صبح و شام ہے، یہی صحت و بیماری، کمی بیشی زندگی کی یہی رہتی ہے، لیکن حالت بدل جاتی ہے. جو دنیا کا ہو کر دیکھا جائے وہ نظر اور ہے، جو حقیقت سے آشنائی نصیب ہو تو پھر نظر اٹھے تو دیکھنا اور ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر ہر جگہ، ہر لحظے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے مقابل جب ذات پر بات آتی ہے تو مقصود ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی تکمیل ہوتی ہے. بڑا فاصلہ ہے بھائی، حق اور باطل میں بڑا فاصلہ ہے. تو رحمت کیا ہے؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لائیں. قرآن کریم بے شمار دفعہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگے، قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، جو کہتے ہو اس پر فیصلہ کیا جائے گا، غلط اور صحیح جو ہے اس پر انصاف ہوگا، ہر چیز واضح ہوگی. جو مابین بحث کرتے ہو اس میں فیصلہ ہوگا، اور جو تجاوز کر کے بھول گئے ہو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. تو جو کیفیت اس کے حضور حاضر ہونے کی ہے، اب بات مستقبل کی ہے، لیکن اس مستقبل کا حصہ روز محشر کا قائم ہونا، حساب کتاب کا ہونا، یعنی اللہ جل شانہ کی عدالت میں پیش ہونا، اس کے حضور روبرو ہونا، اس حال میں کہ جہاں انصاف ہو رہا ہے. اس دن جسے منتخب فرمایا میرے اللہ نے، قیامت کا بپا ہونا، وہ یقین جس درجے کا ہے اس درجے کی کیفیت معاملات میں نظر آئے گی. جہاں زیادتی اور تجاوز ہوگا قدم رک جائے گا. زیادتی ہو گئی تڑپ ہوگی، تکلیف ہوگی. کیسے اپنے اللہ کے روبرو حاضر ہوں؟ کیا جواب دے سکتا ہوں اس کی مخلوق سے زیادتی کی؟ جو تفویض قوت مجھے عطا فرمائے گی اس کا غلط استعمال کیا، پھر ہر کوئی لڑکھڑائے گا، گھبرائے گا. گزشتہ روز سوال کیا گیا میڈیا کے پروگرام میں، میرے ساتھ جو شریک تھے
دوسرے مہمان ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو چھوڑ دو، کلام ذاتی کو چھوڑ دو، بدر و احد کی بات نہ کرو، صحابہ کے حصے نہ بتاؤ، لیکن مجھے حالات کا حل بتاؤ۔ تو یہ کیفیت جب ہمارے معاشرے میں ہوگی تو پھر یہ کچھ ہوگا نا جو ہو رہا ہے۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالات تھے، کیا روش تھی لوگوں کی؟ کیا کھاتے نہیں تھے، پہنتے نہیں تھے، طاقتور اور کمزور طبقات کی تقسیم نہیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انتہائی ظلم تھا، اولاد قتل کی جاتی تھی، باپ کی خواتین بیٹوں میں وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں، طاقت قانون تھا، انا ہر ایک کے اندر کی حکمران تھی، قتل و غارت پر فخر کیا جاتا تھا، نظمیں لکھی جاتی تھیں، شاعری کی جاتی تھی قتل و غارت پر، اور اپنی انا پر، اور اپنے اجداد کی تعریفیں کی جاتی تھی۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کو حق عطا فرمایا، ایک ٹھہراؤ انسانیت کو نصیب ہوا اس حق سے۔ ہم امتی ہیں، بحیثیت امتی جب سوال اور جواب اس درجے کو پہنچ جائے کہ یہ حق ہٹا کر جواب دو تو پھر سوال سوال نہ رہے گا، جواب تو کجا کہ وہ اس کی کوئی حیثیت رہے۔ بات سوال اور جواب اور بحث کرنے والے کی ذات تک آ جائے گی، چونکہ وہاں کا انکار کلام ذاتی کا انکار ہے، کلام ذاتی کا انکار اللہ جل شانہ کے مقابل آنے کی بات ہے۔ کس روش کو ہم جا رہے ہیں بھائی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وقت میرے پاس ہے شاید یہ ہمیشہ رہے گا، تو تھوڑا وقت پہلے دیکھ لو ہم کہاں تھے؟ تو ہم تو تھے ہی نہیں، تو رات اور دن کے آغاز اور اختتام تبدیلی ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، لوگ جا رہے تھے۔ آج میں اور آپ اگر ہیں تو ہم یہ سمجھنے کہ یہ ہم ہونا ہمارا کمال ہے، یا ہمارا ہونا زیر و بم پیدا کر دے گا کائنات میں؟ یا کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ ہاں ایک بات ہوگی، میری اور آپ کی نیت پیمانے پر آ جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک رکھتے ہوئے اس کے حضور ہمہ وقت معافی کا طالب ہونا چاہیے، منصفی نہیں مانگنی، رعایت مانگنی۔ ہر شے اس کی دی ہوئی ہے، اور جہاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں بات ہر شے کے حساب پر آ جائے، کوئی حساب نہیں دے سکتا، بخشش صرف اس کی رحمت سے ہے۔ اس روش کو تو اختیار کرنے کی کوشش کریں جس سے اس نے پسند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ذات جن کی اقتداء، جن کے حکم پر چلنا رب العالمین کو محبوب کرا دیتا ہے، اس چلنے والے کی ذات کو اللہ اس سے پیار فرماتے ہیں۔ وہ ذات مجھ خطا کار کے لیے، مجھ گناہگار کے لیے آپ اس دار دنیا میں تشریف لائے، آپ نے تکالیف اٹھائیں، سردی گرمی برداشت کی، بھوک پیاس سے آپ گزرے، مخلوق آگ پر ٹوٹ پڑی، ہر طرف سے آگ برسانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کہ آپ مجھے حق رہنمائی دینے کے لیے، عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ کیا قرآن کریم مجھے نہیں مخاطب فرما رہا؟ کیا حدیث مبارکہ مجھے مخاطب نہیں فرما رہے؟ کیا اسوہ حسنہ میری رہنمائی نہیں؟ تو ان باریکیوں کو دیکھو تو صحیح، پھر دیکھو میری ذات ہے ہم کیا، حیثیت کیا، وہ بڑی بڑی بادشاہیاں اور بڑی بڑی طاقت
اور فوجیں اور لاؤ لشکر، کیا خدائی کا دعویٰ، ایک لنگڑا مچھر، معذور مچھر خدائی کے دعووں کو نشت و نابود کر گیا۔ ہماری حیثیت کیا؟ اللہ کریم کی رحمت ہے کہ یہ حقائق سامنے رہیں۔ جہاں جس کے پاس جتنا اختیار ہے اسے دیکھو، اس کے مصارف کیا ہیں، کہاں صرف کر رہے ہو، چونکہ جس کی طاقت دی ہوئی ہے اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس ودیت حصوں کے حساب دینے ہیں، جواب دینا ہے۔ میں کل مطالعہ کر رہا تھا یا کسی کا واقعہ سنا، مجھے یاد نہیں، لیکن ایک لحظے کو میرا شریر کانپا کہ جب میں کسی کی بات سن رہا ہوں یا کسی کو میں نے پڑھا ہے اور اس کی گفتگو کلام ذاتی پر ہے، تو پہلا حصہ تو اس کے کلام کی کمی بیشی کا اسے خود جواب دینا ہوگا، دوسرا جو استفادہ کر رہا ہے اور اگر حق ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہ حق ہے تو جو وہ بھٹک رہا ہے اس مخلوق کا حساب دینا ہوگا۔ یقین مانے میرے سامنے یہ منبر رسول آ گیا اور میرے سامنے قرآن کریم اور اس پر جو گزارشات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ اس وقت میرے سامنے آ گئی کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ پہلا تو جواب مجھے دینا پڑے گا کہ اس حق میں جو آمیزش میں نے کر دی، کوئی غلطی کی، کوتاہی کی، زیادتی کی، کمی بیشی کی۔ دوسرا جو مخلوق کو غلط راہ میں نے دکھائی، بڑا مشکل ہے بھائی، اللہ معاف فرما۔ تو پھر کیا یہاں کا بیان کرنا محض یہی ایک جگہ ہے جس کا حساب ہوگا؟ ہر ایک اپنے حصے کا جواب دے گا۔ جسے یہ موقع نصیب ہے کہ وہ یہاں سے کلام کر رہا ہے، اسے درکار ہے کہ حق گوئی کرے، تجاوز نہ کرے۔ جو سماعت کر رہا ہے اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کی طرف نہ لے جائے، اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کو ان حدود کے اندر لے جائے جو حق بیان فرمایا جا رہا۔ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لائیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم سب نے اس کے حضور جا پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ غلطیاں، کمزوریاں اور گناہ معاف فرمائے۔ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری کتاب کھلے، نہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ جو سانسیں بچی ہیں اس میں کوئی اعلیٰ حصے ہوں گے، جیسے ہم ہیں ایسے ہی وہ حصے بھی ہوں گے، جو گزشتہ ہے آمدہ کی بھی اللہ معاف فرمائے۔ وہ قادر ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے، اچھائی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبہ بڑا نازک ہے دین کا، ہر مسئلے کا حل ہے۔ دین، عبادات، معاملات، یعنی دین دنیا ہم تقسیم کرتے ہیں، دین اسلام تقسیم نہیں فرماتا۔ اس لیے تو ساری جدت کے بعد ہم حق سے ہٹ کر، اور جدت جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے باہر معاملات کا، نظام حکومت کا حل ڈھونڈ لیں، مخلوق کو آرام مہیا کر سکیں، تحفظ دے سکیں، حقوق دے سکیں۔ حق کے باہر حق کہاں ہو؟ تو یہی وہ نزاکت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر درجے کے ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر ایک کی انفرادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہماری دوسری جو بحث ہوتی ہے وہ نتائج پر ہوتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، نتیجہ اعلیٰ چاہیے۔ پہلے زندگی فرعون کی بسر ہوئی، موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، انجام ویسا ہو۔ جنت الفردوس کی دعا ہوتی ہے۔ کیا جگہ، کیا عطا، جہاں مقام محمود ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہو، جہاں آپ کے حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں حاضر ہوں۔
کبھی ہم نے سوچا ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میرے لفظ سے، میرے قوت بازو سے نتیجہ نہیں، جو مجھے حصہ اللہ نے عطا فرمایا اس پر جو میں نے راہ منتخب کی وہاں تک کی بات ہوگا وہ جو اللہ کریم کو منظور ہو، جو وہ پسند فرمائے۔ کیا میں اپنے اندر خالص ہونے کی نیت نہیں کر سکتا؟ کیا میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور مخلوق تک پہنچانے کی نیت بھی نہیں کر سکتا؟ میں اپنے آپ کو کیا اللہ جل شانہ کے حوالے نہیں کر سکتا؟ کسی کو کوئی شے حوالے کی جائے معزز سامعین کرام، اس کی حفاظت جس کے حوالے کی جاتی ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ عام سا آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، اور میں نہیں سمجھتا، اللہ معاف فرمائے کسی کمی بیشی پر، کہ کوئی امانت میرے پاس ہو اور میں اس کو اس درجے تک نہ سنبھالوں کہ جہاں تک میری قوت ہے یا میرا حوصلہ ہے، اسے میں اپنی آبرو سمجھ کر سنبھالوں، تو میں ہوں کیا؟ ہے جو کچھ اس کا۔ تو اگر ایک بندہ، ایک فرد، ایک عام انسان جو محتاج ہے، معذور ہے، وہ اسے اپنی آبرو سمجھ کر سنبھالتا ہے، رب العالمین کے حضور ہم اپنے آپ کو حوالہ کرتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں؟ کیا ہے ہمارا ایمان کا درجہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذات پر رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جائے۔ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں بخشش ہے، اسی نے ہدایت عطا فرمانی ہے، اسی کی رحمت ہے۔ دیکھو نا، فرمایا لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ارشاد فرمایا جائے، تو ہم تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائیں، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، حق کو اختیار کرنا نصیب ہو، اور اسی حق پر رہتے ہوئے آخرت کا سفر نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔